زمانہ تھا، بہت شریف، 5 وقت کے نمازی، بڑے پرہیزگار، اکلوتی بیٹی، 3 بھائی، گھر سے کبھی باہر نہیں نکلی لڑکی، وہ کسی نے کبھی دیکھا ہی نہیں اس کو۔ ایک دن کیا ہوا، میں تقریر کر کے آیا بلند شہر، ہاتھ پکڑ کے بولے سید صاحب میری بیٹی کل صبح 5 بجے سے غائب ہو گئی ہے، اور جب سے غائب ہوئی ہے تب سے ہی گھر میں خوشبو آ رہی ہے۔ ارے عورتوں نے پڑھا دیا تیری بیٹی کو اچھے جنات اٹھا کے لے گئے، اچھے حضرت کے پاس چلے جائے، تعویذ دے دیں گے اور جنات چھوڑ جائیں گے۔ بتاؤ اگر جنات میرا اتنا کہنا مانتے ہوتے تو میں کار سے کائے کو آتا؟ جنات کے اوپر بیٹھتا چل چک دہا، کائے کو میں اتنا تیل پھکواتا اگر جنات میرا کہنا اتنا مانتے ہوتے تو۔ مگر وہ چلو اس کا عقیدہ، وہ آیا اور عورتوں نے چڑھا دیا اس کو صاحب، آیا اور ہاتھ پکڑ کے بولے سرکار تعویذ دے دو میری بیٹی کو جنات چھوڑ جائے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ بولے جب سے گئی ہے گھر میں تب سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو میں نے کہا اللہ کے بندے کچھ تو سوچ، اگر اچھے جنات، تو کہہ رہے اچھے جنات لے گئے، اچھے جنات اتنا گندا کام کریں گے کیا؟ خود سوچ تو۔ میں نے کہا ایک بات بتا، تمہاری بیٹی مارکیٹ میں گھومتی تھی؟ بولے حضرت گھر کے دروازے پہ نہیں گئی، بازاروں پہ جاتی تھی، مزاروں پہ جاتی تھی، چھت پہ ٹہلتی تھی؟ بولے نہیں حضرت وہ تو کبھی گھر کے باہر، بات بھی سچ ہے کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ میں نے کہا اچھا، ظہر کا ٹائم ہو رہا تھا۔ میں نے کہا ایک بات بتا، تمہاری بیٹی پہ موبائل تھا؟ بولے ہاں حضرت موبائل تو تھا۔ میں نے کہا چلو سنتوں کا ٹائم نکلا جا رہا، 5 منٹ باقی ہے، سنتیں پڑھیں گے پھر نماز پڑھیں گے، انشاءاللہ میں دعا کروں گا 1 ہفتے میں تمہاری بیٹی کا پتہ چل جائے گا۔ 1 ہفتہ پلٹ کے نہیں آیا، پتہ چل گیا۔ کچھ دن کے بعد پھر میں پلٹ کے گیا تقریر، میں نے کہا حاجی صاحب کیا ہوا تمہاری بیٹی کا؟ آنکھوں میں آنسو بھر لایا، بولے حضور میری ناک کٹ گئی۔ میں نے کہا تمہاری تو جڑی پڑی ہے۔ بولے نہیں عزت کی ناک کٹ گئی۔ میں نے کہا کیوں بتاؤ تو ذرا۔ ایک طرف کو لے گئے مجھے، بولے میری بیٹی بھنگی کے ساتھ بھاگ کر کے نینی تال ہائی کورٹ میں اس نے کورٹ میرج کر لی۔ اب توبہ توبہ، جو کبھی گھر سے نہ نکلی، جس لڑکی نے کبھی مارکیٹ بازار اور مزار نہ دیکھا ہو، 5 وقت کی نماز پڑھنے والی، قرآن پڑھنے والی، یہ دین موبائل کی ہے، موبائل کی۔ میں تمہیں آگاہ کر کے جاتا ہوں، آج جو لڑکیاں بے شرم ہو گئی ہے، کسی کی شرم نہیں کرتی، بغیر دوپٹے کے باہر نکل پڑتی ہے۔ اور باپ سن لو، اپنی بیٹیوں سے موبائل لے لینا، اپنی بیٹیوں کے ہاتھ سے موبائل لے لینا۔ اگر انہیں شرمدار بنایا ہے، اگر انہیں حیادار بنانا ہے تو سنو، اپنی بیٹیوں کے ہاتھ سے موبائل لے لینا۔ اگر انہیں دینا ہے تو دینی کتاب دے دو، اگر انہیں دینا ہے تو اسلامی کتاب دے دو، اگر انہیں پڑھانا ہے تو قرآن پاک پڑھا دو، اگر انہیں پڑھانا ہے تو سیرت کی کتاب پڑھاؤ۔ جب سیدہ فاطمہ کی سیرت پڑھے گی، حضرت عائشہ کی سیرت پڑھے گی، حضرت خدیجہ کی سیرت پڑھے گی، تو بیٹی ہماری ہوگی، لیکن کھائے گی بیٹی مگر ڈھنگ فاطمہ کا ہوگا، پیے گی ہماری بیٹی ڈھنگ فاطمہ کا ہوگا، سوئے گی ہماری بیٹی ڈھنگ فاطمہ کا ہوگا، پہنے گی ہماری بیٹی ڈھنگ فاطمہ کا ہوگا۔ ارے چلے گی پھرے گی ہماری بیٹی لیکن ڈھنگ فاطمہ کا ہوگا۔ اب مجھے کہہ لینے دیا جائے، اگر یہی بیٹی باپ کے گھر میں ہوگی تو باپ کے لیے رحمت بنے گی، اگر شوہر کے گھر میں ہوگی تو شوہر کے لیے نعمت بنے گی، اور جب یہ بیٹی اگر ماں بنے گی تو اس کے تلووں کے نیچے، اس کے قدموں کے نیچے جنت ہوگی۔ یہی بیٹی جنت میں جانے کا سامان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مگر یہ ماں باپ کی ڈھیل، ایک دن وہ غلط چیزیں دیکھ رہی ہے نہیں بگڑے گی، 2 دن دیکھ رہی ہے، 3 دن، بھئی انسان ہے، اور یہ عمر ایسی ہے اچھائی کی طرف کو قدم کم جاتا ہے، برائی کی طرف کو قدم جلدی اٹھتا ہے۔ مگر آپ تو ماں باپ ہو نا،
انگلی کٹے تو درد ہوتا ہے، ہاتھ کٹے تو درد ہوتا ہے، بخار آ جائے تو ڈاکٹر کے پاس، طبیعت خراب ہو جائے تو ہاسپٹل میں، آج زندگی اس کی برباد ہو رہی ہے، اس کی زندگی خراب ہو رہی ہے، تو نہ باپ کو پرواہ ہے نہ ماں کو پرواہ ہے، آج کسی کو پرواہ نہیں۔ میری بات شاید تمہیں کڑوی لگ رہی ہو، لیکن پیارو اس لیے کہہ کر کے جا رہا ہوں، میں بھی تمہیں کرامتیں سنا سکتا ہوں، میں بھی تمہیں حکایتیں سنا سنا کر کے خوش کر سکتا ہوں، مگر کب تک خوش ہوگے؟ ایک مرتبہ گریبان میں جھانک کے دیکھو،